ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ اگر کوئی وضو کر کے لیٹا تھا اور اب اس کو یاد نہیں کہ میں سو گیا تھا یا نہیں سویا تھا تو اس کا وضو قائم رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں، جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پہ علم ہے کہ میرا وضو ہے۔ یقین کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کا وضو ہے، آپ قسم کھائیں، تو فوراً قسم کھا لے گا کیونکہ ابھی تو وضو کر کے چکا ہے۔ اور جب یہ یقینی طور پہ وضو ہے تو یہ یقین کے ذریعے ہی زائل ہو سکتا ہے، شک یا وہم یا گمان کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب جب یہ لیٹا ہوا ہے، یا اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ یقین کے مقابل آ سکتا ہے، شک میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یقین کے مقابل آ سکے، لہذا یقین غالب آتا ہے اور شک مردود ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ لیٹا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ میں سویا تھا کہ نہیں سویا تھا تو وضو جانے میں ہوا شک، لیکن جو پہلے وضو کیا تھا اس کا یقین، اور شک یقین کے مقابل آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا یہ باوضو قرار پائے گا۔ ہاں، اگر یہ بار بار وسوسہ شیطانی کا شکار نہیں ہے، کبھی اس کو ایسا گمان ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، شاید نیند آ گئی ہو، تو بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کر لے۔ لیکن اگر یہ وسوسہ شیطانی بن چکا ہے کہ تھوڑا سا بیٹھتا ہے پھر ایک دم وسوسہ سا آتا ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، اور پھر جا کے وہ بار بار وضو کرتا ہے، تو اس طرح بار بار وضو کرنا یہ تقوی نہیں ہے بلکہ وسوسہ شیطانی کی اطاعت ہے۔ اب وہ کرے گا تو یہ غلط ہوگا، تو لہٰذا کبھی کبھار ایسا کر لے کہ دوبارہ وضو کر لے، ورنہ اگر یقین ہے کہ وضو تھا اور ٹوٹنے میں شک و شبہ ہے تو وضو قائم رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی دکاندار کے پاس اگر مختلف عقائد کے لوگ آتے ہوں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اسے ان سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اپنے بزنس کو، دکانداری کو الگ رکھیں اور عقیدوں کا اختلاف علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سامنے والے جو لوگ ہیں اگرچہ وہ اپنے برملا کچھ عقائد کا اظہار کر بھی رہے ہوں، میں نے بارہا آپ کو کہا، عرض کی کہ عام لوگ نہیں سمجھتے کہ سامنے والے کے عقائد جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ بدعقیدگی کفر تک پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چکی۔ اسی کم علمی کے باعث جب انسان فتویٰ نویسی کی طرف آ جاتا ہے اور فتوے دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے دکاندار کو چاہیے کہ وہ بس اپنا کام کرے، کوئی اگر گاہک آ کے لیتا ہے اس کو دے دے، اس میں شرعاً کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں، کروڑوں روپے کی ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں بعض اوقات مارکیٹ میں، اب آپ ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، بعض اوقات ان سے نامناسب رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، تو صرف اس طرح کے دنیاوی لین دین اگر اس طرح کی مجبوری بن جائے، جیسے اب یہ دکانداری کا مسئلہ ہے، ایک تو ہے کہ چلے میں کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھوں گا کوئی صحیح العقیدہ مل جائے تو اس کو کروں، یہ افضل و اولا ہے، لیکن اب دکاندار بیٹھا ہے، ایک گاہک یہاں سے آ رہا ہے کہ یہاں سے آتا ہے کہ یہاں سے آتا ہے، اب یہ سب کے امتحان لے، پہلے کہ کون بدعقیدہ ہے کون صحیح العقیدہ ہے، پھر بدعقیدگی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے، تو بیچارے نے دکانداری کر لی۔ پھر اگر بالفرض کوئی گاہک آتا ہے اور یہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں دیتا ہوں کہ عقیدہ خراب ہے، تو کیا یہ دکانداری کر سکے گا؟ کیا یہ فتنہ فساد نہیں پھیلے گا؟ کیا وہ شخص برا مان کے ہو سکتا ہے کہ کوئی نامناسب رویہ اختیار کرے، کوئی انتقامی کارروائی کرے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پھیل جائے؟ اس طرح شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں داخل ہونے کے بعد اس ادھر کے ماحول کو خراب کریں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، روم میٹ ہوتے ہیں، روم شیئر کیا ہوتا ہے، آپس میں ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اور ان میں اسی طرح مختلف عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، آدمی مجبور ہے، محض ہو کے ان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے، تو وہ تمام کی تمام صورتحال میں شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہاں، رویہ زیادہ اپنا ایسا اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو رویہ دوستانہ، پیار والا، محبت والا نہ ہو، صرف ایک ظاہری طور پر رویہ اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔